بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے؟ آپ نے کبھی اس لفظ ذائقہ، جس کو انگلش میں ٹیسٹ کہتے ہیں، پر غور کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اسے اس کا ذائقہ برا ہی لگے گا۔ چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر نہیں ہوتا، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کا ذائقہ دوسروں کی موت سے مختلف ہوگا۔ یہ آپ کی موت ہے تو اس کا ذائقہ بھی آپ ہی کو چکھنا ہوگا، لہٰذا ابھی سے اپنے معاملات اور اعمال درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے رب، میں تیری طرف پلٹنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے خاص بندوں میں چن لے۔ میں اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتی، میں لا حاصل کی حسرتوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری روح پاک رہے۔ مجھے اتنی توفیق عطا فرما کہ میں صبر، ہمت اور استقامت کے ساتھ تیری راہ کے مسافر بن جاؤں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس مختصر سے فقرے میں انبیاء کے مشن کا پورا لب لباب بیان کر دیا گیا ہے، جیسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں خدا کے جتنے رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں وہ سب تین چیزیں لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1، بینات، یعنی کھلی کھلی نشانیاں جو واضح کر رہی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، روشن دلائل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی تھے کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے ہیں وہ واقعی حق ہے، اور جس چیز کو وہ باطل قرار دے رہے ہیں وہ واقعی باطل ہے۔ واضح ہدایات جن میں کسی اشتباہ کے بغیر صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات میں لوگوں کے لیے راہ راست کیا ہے جسے وہ اختیار، اور غلط راستے کون سے ہیں جن سے وہ اجتناب کریں۔ نمبر 2، کتاب جس میں وہ ساری تعلیمات لکھ دی گئی تھی جو انسان کی ہدایت کے لیے درکار تھی تاکہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ نمبر 3، میزان، یعنی وہ معیار حق، وہ باطل جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی تول کر یہ بتا دے کہ افکار، اخلاق اور معاملات میں افراط و تفریق کی مختلف انتہاؤں کے درمیان انصاف کی بات کیا ہے۔ ان تین چیزوں کے ساتھ انبیاء کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں انسان کا رویہ اور انسانی زندگی کا نظام فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی عدل پر قائم ہو۔ ایک طرف ہر انسان اپنے خدا کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق اور ان تمام بندگان خدا کے حقوق جن سے اس کو کسی طور پر سابقہ پیش آتا ہے ٹھیک ٹھیک جان لے اور پورے انصاف کے ساتھ ان کو ادا کرے، اور دوسری طرف اجتماعی زندگی کا نظام ایسے اصولوں پر تعمیر کیا جائے جن سے معاشرے میں کسی نوعیت کا ظلم باقی نہ رہے، تمدن و تہذیب کا ہر پہلو افراط و تفریط سے محفوظ ہو، حیات اجتماعی کے تمام شعبوں میں صحیح توازن قائم ہو، اور معاشرے کے تمام عناصر انصاف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں۔
بلفاظ دیگر انبیاء کی باسط کا مقصد عدل انفرادی بھی تھا اور عدل اجتماعی بھی۔ وہ ایک ایک فرد کی شخصی زندگی میں بھی عدل قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذہن، اس کی سیرت، اس کے کردار اور اس کے برتاؤ میں توازن پیدا ہو، اور انسانی معاشرے کے پورے نظام کو بھی عدل پر قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کی روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح میں مانع و مزاحم ہونے کے بجائے معاون و مددگار ہوں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، لوہا اتارنے کا مطلب زمین میں لوہا پیدا کرنا ہے، جیسے کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، سورہ الزمر آیت نمبر 6، یعنی اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کے 8 نر و مادہ اتارے۔ چونکہ زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں آیا ہے، خود بخود نہیں بن گیا ہے، اس لیے ان کے پیدا کیے جانے کو قرآن مجید میں نازل کیے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مشن کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمانا کہ ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے منافع ہے، خود بخود اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طاقت ہے۔ اور کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کر دینے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ ان کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقعہ عدل قائم ہو سکے، اسے درہم برہم کرنے والوں کو سزا دی جا سکے اور اس کی مزاحمت کرنے والوں کا زور توڑا جا سکے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی اللہ کو اس مدد کی ضرورت کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ طریقہ کار اس نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اختیار فرمایا ہے، اور اسی آزمائش سے گزر کر انسان اپنی ترقی اور فلاح کی راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت یہ قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے اپنے اشارے سے تمام کافروں کو مغلوب کر دے اور اپنے رسولوں کو ان پر غلبہ اور تسلط عطا فرما دے، مگر اس میں پھر رسولوں پر ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہوگا جس کی بنا پر وہ کسی انعام کے مستحق ہوں۔ اسی لیے اللہ نے اس کام کو اپنی غالب قدرت سے انجام دینے کے بجائے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ اپنے رسولوں کو بینات اور کتاب اور میزان دے کر انسانوں کے درمیان مبعوث کر دیا، ان کو اس بات پر مامور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے عدل کا راستہ پیش کریں اور ظلم اور بے انصافی سے باز آ جانے کی ان کو دعوت دیں۔ انسانوں کو اس امر کا پورا اختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو چاہے اسے رد کر دے۔ قبول کرنے والوں کو پکارا کہ آؤ اس عدل کے نظام کو قائم کرنے میں میرا اور میرے رسولوں کا ساتھ دو، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جان توڑ جدوجہد کرو جو ظلم اور وجور کے نظام کو باقی رکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہیں جو انصاف کی بات کو رد کرتے ہیں اور کون ہیں جو انصاف کے مقابلے میں بے انصافی قائم رکھنے کے لیے اپنی جان لڑاتے ہیں، اور کون ہیں جو انصاف کی بات قبول کر لینے کے بعد اس کی حمایت اور اس کی خاطر جد و جہد کرنے سے جی چھڑاتے ہیں، اور کون ہیں جو اندیکھے خدا کی خاطر دنیا میں اس حق کو غالب کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس امتحان سے جو لوگ کامیاب ہو کر نکلیں گے انہی کے لیے آئندہ ترقیوں کے دروازے کھلیں گے۔ آیت نمبر 26، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ اس کی تفسیر ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو رسول بینات اور کتاب اور میزان لے کر آئے تھے ان کے ماننے والوں میں کیا بگاڑ پیدا ہوا۔
اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی جو رسول بھی اللہ کی کتاب لے کر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی نافرمان ہو گئے، اللہ کے اطاعت کے دائرے سے نکل گئے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔